پیدائش کی کتاب اس کا 27 باب اس کی پہلی چند آیات میں سے لکھا ہے، جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا ہوں اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنے ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار لا اور میرے حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ کلام کا پڑھا اور سنا جناب سبوں کے لیے بھائی سے برکت ہو، آمین۔ اب ایک خدا کا بندہ جس کا نام اسحاق، وہ اپنے بڑے بیٹے کو بلاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسحاق کوئی نارمل شخص نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کے اندر خدا کی جو برکت ہے، خدا کی جو قدرت ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور وہ اپنے بڑے بیٹے کو کہتا ہے، میں مرنے چاہ رہا ہوں، میری عمر کا پتہ نہیں ہے، میری موت کا پتہ نہیں ہے، میرے ٹائم کا پتہ نہیں ہے، اور مجھے اب نظر بھی نہیں آتا میں کب مر جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے مرنے سے پہلے تجھے برکت دوں۔ اور لکھا ہے، تو جا اور جا کر اپنے لیے میرے لیے شکار مار کر لا اور میرے پسندیدہ، کہتا ہے میرے جو پسند کا جو کھانا ہے وہ جا کر اسے اس شکار سے میرا پسندیدہ کھانا بنا اور میں کھا کر تجھے برکت دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ ساری باتیں جب وہ اپنے بڑے بیٹے سے کر رہے ہیں تو اب چھوٹا بیٹا ہے جو ہے وہ اپنی ماں کا لاڈلا ہے، بڑا بیٹا باپ کا لاڈلا ہے، چھوٹا بیٹا ماں کا لاڈلا ہے۔ اور لکھا ہے جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ربکا سن رہی تھی، اور ربکا نے جا کر اس اپنے چھوٹے بیٹے سے یعنی یعقوب سے کہا، تیرا باپ اس طرح سے اپنے بڑے بیٹے کو کہہ رہا ہے، لیکن تو جا ریوٹ میں سے 2 بھیڑ کے بچے لے کر آ اور انہیں ذبح کر، اور میں تجھے تیرے باپ کی پسندیدہ ڈش بنا کر دوں گی اور وہ کھائے گا اور وہ تجھے برکت دے گا۔ آمین۔ کتنے ٹائم کا کھانا؟ کتنے ٹائم کا کھانا؟ صرف ایک ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، اور اس کو جو برکت ملنی ہے وہ پوری دنیا اس برکت میں سے لے رہی ہے آج۔ ہاللیلویا۔ ہم نے صرف نام سنا جی، آپ نے صرف نام سنا ہے، آپ نے پاسٹرز کے منہ سے سنا ہے، اپنے مبشر کے منہ سے سنا ہے، اپنے ایلڈرز کے منہ سے سنا ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کے منہ سے سنا ہے کہ خداوند تجھے برکت دے، لیکن یہاں پہ برکت لینے کے لیے ایک جنگ لڑی جا رہی ہے۔ بڑا بیٹا شکار کرنے کو گیا ہے کہ میں آج شکار لے کر آؤں گا اور اپنے باپ کو کھانا کھلاؤں گا اور برکت پاؤں گا، اور دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی یعقوب، اس کی ماں، دونوں جنگ لڑ رہے ہیں کہ آج برکت ہم نے لینی ہے۔ ایک ٹائم کے کھانے کے لیے ایک ٹائم کا کھانا کھلا کر انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کو کھانا جو ہی یہ کھانا کھائے گا یہ برکت کو ریلیز کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ میں بتاؤں کہ ہم نے صرف نام سنا ہوا ہے، ہم نے صرف دیکھا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ خدا برکت ہے، خدا یہاں پہ جنگ لگی ہے صرف برکت لینے کے لیے۔ آپ نے صرف نام سنا ہے، میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ ایسے برکت نہیں لے جاتی جیسے ہم برکت لیتے ہیں کہ بھائی صاحب اس کے لیے برکت کی دعا کریں، بھائی صاحب اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ آپ کو برکت کی دعا کی میں بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے آپ کو فائٹ کرنی پڑے گی، اس سے پہلے آپ کو جنگ کرنی پڑے گی، اور یہ جنگ عیساؤ ہار چکا ہوا تھا۔ عیساؤ وہاں پہ جنگل میں گیا ہوا ہے شکار ڈھونڈنے، اسے شکار ڈھونڈنے میں، مارنے میں، اس کو پکانے میں اتنا ٹائم لگ گیا، حالانکہ کھانا وہ بھی اپنے باپ کے سامنے لے کر آیا ہے، لیکن پہلے جو لے کر آیا وہ برکت لے گیا۔ اب اسحاق کے پاس برکت ہے ہی نہیں۔ ہاللیلویا۔ کتنوں کو بات یہاں تک سمجھ ہے؟
کہ برکت دینا اتنا آسان کام نہیں ہے، سننے سے اور کہنے سے نہیں، بلکہ اس کے لیے پریکٹیکلی آپ کو جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنی برکت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں برکت چاہیے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ پاسٹر صاحب اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے برکت کی دعا کریں گے، پادری صاحب برکت کی دعا کریں گے، وہ کریں گے، کیا پریکٹیکلی وہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیا پریکٹیکلی، کیا وہ عملی طور پر اپنی زندگی میں کوئی جنگ لڑ رہا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیمان کو اتفاق سے اتنی حکمت تھی؟ اتفاق کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ کیا گیا ہے، پریکٹیکلی کیا گیا ہے، اور ایسا کیا ہے کہ اپنے خاندان، اپنے گھر میں کسی نے اتنا بڑا ڈیسیژن کبھی کسی نے لیا، لیکن یہ بندہ جانتا تھا، اپنی ماں کو کہتا ہے اگر میرے باپ نے مجھے پہچان لیا، میرے بھائی کے جسم پر بال ہے، اگر اس نے مجھے ٹٹولا، اگر اس نے مجھے چیک کیا اور اس سے پتہ چل گیا کہ میں یعقوب ہوں، تو برکت کی جگہ پہ لعنت آ جائے گی۔ ماں کہتی ہے کہ جو لعنت تجھ پر آئے گی وہ لعنت مجھ پر تو چاہ، جیسے میں کہتی ہوں ویسے کر، اور اس نے ویسا کیا، اور اس کے باپ نے اس کو چیک کیا، اس کی خوشبو لی، اس کی آواز سنی، کھانا کھایا، اور کہتا ہے خدا مجھ تجھے برکت دے، ہاللیلویہ۔ اور ایسی ایسی برکتیں دی اس کو، کہتا ہے تیرے بھائی تیرے غلام ہوں گے۔ اس کا بھائی بعد میں آتا ہے، وہ لے کے آتا ہے، کہتا ہے وہ کون سے پہلے آیا سی؟ جب عیساؤ اس کا فیورٹ بیٹا آتا ہے، جب وہ اس کے سامنے کھانا لاتا ہے تو کہتا ہے وہ کہتا ہے جو پہلے آیا تھا وہ کون تھا؟ برکت تو وہ لے گیا۔ اب وہ رو رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، لیکن برکت پہلے والا لے گیا ویسا۔ آمین۔ آپ کو اپنی جنگ خود لڑنی ہے، آپ کو یہ بات دھیان سمجھنی ہے۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے ارد گرد سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو میں بتاؤں ارد گرد کی طرح کام کرنے بند کر دو کہ جی وہ اتنا کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسا کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، مجھے بھی ایسا کرنا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ وہ ان کا مسئلہ، ان کی برکت، ان کی گریس اپنی ہے، تمہاری گریس الگ ہے۔ آمین۔ میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ ایوری سنڈے، ہر سنڈے اور ہر 2 دن کے بعد ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، پھر بھی چرچ کے ایسے نوجوان ہیں جو ڈس سے بس نہیں ہو رہے، اور دوسری چرچ کے لوگ، دوسرے محلوں سے بچے آ کر جان مارے ہیں۔ وہ برکت چھین، تمہارے حصے کی برکت تھی، تمہارے حق کی برکت، تمہاری برکت تھی، تمہارا اصل میں وہ چرچ تمہارا ہے، وہ وہاں کا اسپرچل فادر تمہارا ہے، لیکن تم پھر بھی یعقوب کہیں اور سے آ کر یعقوب وہاں سے برکت لے کے جا رہا۔ نہیں سمجھ آ رہی شاید؟ میں نے کہا اپنے چرچ کے بچے جا نہیں رہے، اپنے چرچ کے نوجوان جانی ہے، اپنے چرچ کے لوگ وزٹ، میں بتا رہا ہوں لوگ دوسری چرچ کے لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں، لیکن اپنے چرچ کے لوگ، اپنے لوگ، میں بتاؤں اگر تم نے ڈیسیژن نہ لیا تو برکت تمہیں نہیں بلکہ کوئی اور لے جائے گا۔ برکت ایسے وہ آپ اندازہ کرو، 7 سال کا بچہ، کیا اس کے ماں باپ نہیں ہے؟ کیا اس کے ماں باپ اسے منع نہیں کرتے؟ 7 سال کے بچے، یہ دودھ بھی جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی عمر کے بچے بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا، میں آپ ہی جب دیکھتا ہوں ایک نیا بچہ، تو میرے دل سے کیا نکلتا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں وزٹ بھی کرتا ہوں، لیکن میں جہاں پہ 4 فیملی کا تھا وہاں پہ 3 کروں، تاکہ جلدی جاؤں اور جتنے نئے چہرے ہوں ان کے لیے برکت کو ریلیز کروں۔ آمین۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی یعقوب آیا ہوا ہے جو زبردستی فورسفلی دوسروں کی برکت دے رہا ہے۔ یہ ایکچولی یہ چرچ کن کا ہے؟ آپ بتاؤ، چرچ کن کا ہے؟ چرچ کس کا ہے؟ خدا کے بعد آپ کا ہے۔ خدا کے بعد کس کا ہے؟ آپ یہ جو بلڈنگ بنے گی یہ کن کی بنے گی؟ آپ کی۔ تو اگر اس بلڈنگ میں دوسرے لوگ آ کے کام کریں تو وہ برکت کس کی تھی؟ جو ہم حوالہ پڑھیں، وہ عیساؤ کی برکت ہے، اور وہ اس کا جو باپ ہے، جو اسحاق ہے، وہ برکت کس کو دینا چاہتا ہے؟ وہ عیساؤ کو برکت دینا چاہتا ہے، پر کوئی
سن رہا تھا. کیا اس 7 سال کے بچے کی ماں نے اس کو نہیں پتا میرا بچہ رات کو 11 بجے 10:30 بجے گھر میں آتا ہے, جب ہم جاتے ہیں تب وہ بچے جاتے ہیں. شاید آپ کو معلوم نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ماں باپ الاؤ کر رہے ہیں کہ جاؤ, خدا کا گھر ہے, خدا کے گھر میں کام ہو رہا ہے. اور ایوری سنڈے بتایا جا رہا ہے, اور 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے, اور بار بار انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آؤ آ کر ہیلپ کرو, مدد کرو, آ کر مدد کرو. لیکن چرچ کا سے مس نہیں ہو رہی. لوگ آ کے آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. کیا یہ جو بچے آپ کو, آپ جتنے, آپ سب کو پتا ہے کون کون وہاں پہ کام, اور جتنے بندے وہاں پہ کام کریں کوئی بھی ویلا بندہ نہیں ہے. ایوری باڈی اپنے کام پہ جاتے ہیں, اپنے بزنس کریں, اپنی جابس کریں, اس کے بعد وہ آتے ہیں. برکت یہ سننے سنانے والی چکر سے باہر آ چکے. یہ بھائی صاحب اس کے لیے برکت کی دعا کر دو. اب میں بتاؤں کہ اب معاملہ تھوڑے سے اوپر ہے. آپ کو پریکٹیکلی یہ برکت چھیننی ہے, اور آپ کے حصے کی برکت کوئی دوسری گلی کا بچہ لے رہا ہے. آپ کے بیٹے کی جو برکت تھی وہ کوئی اور لے کے جا رہا ہے, اور وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ یعقوب ہے. عیسیٰ کی برکت کو یعقوب چھین کے لے گیا اس نے, کیونکہ سب اس نے پہلے آ کر اپنا کھانا, اپنی قربانی اپنے باپ کے سامنے پیش کی. آمین, ہاللویا. شاید سمجھ نہیں آ رہی, آ رہی ہے. آپ کو اپنے بیٹے کو اکسانا ہے. وہ ویسے بھی تو 10-11 بجے گھر میں آتا ہے, تو کیوں نہ وہ چرچ میں 10-11 بجے بجائے. وہاں پہ کئی دفعہ ایسی زبردست چیزیں ہوتی ہیں, سیکھنے کو کچھ ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا بچہ, ان کے پیر چیک کرو, ہر بچے کے پیر زخمی ہوں گے. ان کے ہاتھ چیک کرو, ہر بچے کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے, پھر بھی وہ کر رہے ہیں. کیا یہ کوئی مشین ہے؟ کیا یہ کوئی اینجلز ہے؟ یہ آپ کے گلی محلے کے لوگ ہیں, آپ کے ساتھ جنمے گئے ہیں, آپ کے گلی محلے میں, پر پھر بھی بھائی صاحب وہ آتے ہیں. انہیں پتا ہے برکت مانگنے سے نہیں, برکت چھیننی پڑتی ہے, برکت کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے. آپ ایک میدان میں, آپ جنگ میں, آپ حالت جنگ میں اگر جنگ لڑیں گے تو فتح آپ کی ہوگی. آمین, ہاللویا. میں بتاؤں فتح آپ کی ہوگی اگر آپ نے جنگ لڑی تو. عیسیٰ کو نہیں پتا تھا میں جنگ میں ہوں, بس وہ روٹین میں گیا, وہ کیونکہ اس کا کام ہی تھا جنگلوں میں جانا, وہ اپنے کام پہ گیا ہے کہ نا ہم روٹین میں جاتے ہیں, کوئی بھیڑ بکری مل گئی تو ابا جی واسطے لے آئیں گے, پھر دعا لے لیں گے. پر اس کو نہیں پتا تھا کوئی اس سے اور بھی چلاک آتی ہے. یہ جو یعقوب تھا, یہ روحانی طور پر ہوشیار تھا, یہ چلاک تھا. اس نے اپنے دماغ کا پھر استعمال کیا, گھر سے 2 بکریاں لی, ان کو ذبح کیا. اندازہ کرو کتنے کی ہوگی, اتنا کھانا کھانا سی زہاد. میں پڑھ رہا تھا, میں نے کہا ہے اس کی ماں کہتے 2 بھیڑ کے بچے لے کر, یہ نامیات لکھا ہے, اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے بچے مجھے لا دے. اتنا کھانا بندہ کھاتا ہے, اور وہ صرف اس کے اسحاق کے لیے ہیں. کیا ہم ایک ٹائم کا کھانا چرچ میں پیش نہیں کر سکتے؟ آج کے کھانے کے جو پیسے ہیں وہ چرچ کو ڈونیٹ کر دو. کیا ایسا بھی کبھی ممکن نہیں ہے؟ میں نے تو کہا تھا 100 روپیہ ایک ون اونلی 100, 100 کیا جو لکھا نہیں آنے بند ہو گئے. اگر چرچ کی 30 فیملیز ہیں, کتنی 30 سے زیادہ ہیں ویسے, جو کمزور لوگ ہیں ان کو نکال کے, جو ہیلدی لوگ ہیں, ہیلدی سے مراد جو فائنینشلی ٹھیک ہے, اگر 50 ہزار بھی دے تو کتنے ہو گئے, کتنے ہو گئے جی 15,000. ہم نے کتنے دینے ان کو 14.5 لاکھ, 50,000 پھر بچا. اور جو ہمارے پاس بڑا ہے اس سے بلڈنگ کا کام شروع کروا دیں گے. پر اگر بوا کی شادی آ جائے, ماسو کی شادی آ جائے, ماسو کی بیٹی, تو 50 کیا لاکھ بھی قرضہ لینا پڑے تو لے لیں گے. انٹی جی میں کلام کر رہا ہوں, آپ بیٹھ جائیں.
آپ کو سمجھنا ہے آپ ایک جنگ میں ہو. اگر آپ کہو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو وہ بھی برکت ملے گی, پاسبانوں کے پاس جو جاتے ہو دعا کرواتے ہو ملے گا, پر جس برکت کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایسی برکت ہے کہ تمہارے ارد گرد ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تمہارے تمہارے جو جاننے والے لوگ ہوں گے وہ ارد گرد دیکھیں گے, تمہارے رشتے داروں میں, تمہارے محلے میں ایسا کوئی بھی بلیسڈ, ایسا برکت بندہ نظر نہیں آئے گا. اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ تم ہوں گے. آمین. اور اس کے لیے بھائی صاحب فائٹ کرنی پڑے گی. روز جب جاتا ہوں اور جا کر یہی کہتا ہوں خداوند ان چھوٹے بچوں کو بھی اتنا برکت دے, اتنی برکت دے, ان کے خاندان میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے. آمین. اور میرا یہ بلیو ہے کہ جو بچے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور جو بیچ بو رہے ہیں, آپ کی گریس اتنی چمک ہوگی نا. ایک ہوتا ہے شائن ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے چمک, اور ایک ہوتی ہے لشک ہوتی ہے. سمجھ گئے نہیں؟ ایک ہوتی ہے روشنی, ایک ہوتی ہے چمک, ایک ہوتی ہے لشک, اور وہ جو ہوتی ہے وہ سیدھی جا کے آنکھوں میں پڑتی ہے اور سامنے دوبارہ نظر نہیں آتا. سامنے دوبارہ ایسی شائننگ ہوگی ان لوگوں کی جو اپنی برکت کو فائٹ کے ساتھ لیں گے, اپنی برکت کو جنگ کر کے لیں گے. ایسی چمک, ایسی لشک ہوگی کہ دوبارہ کوئی تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں پائے گا. آمین. ہاللیلویا. اس کا مطلب یہ کہ فائٹ از موسٹ امپورٹنٹ. برکت لینے کے لیے تمہیں فائٹ کرنی پڑے گی. یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا, اب کچھ کرنا پڑے گا. آمین. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا گھر بیچ کر چرچ کو دے دیں, لیکن اس سے پہلے یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نہیں, پوری چرچ یہ دعا کری تھی کہ خداوند ہمارے لیے زمین کا بندوبست کر. اور وہ کس نے دعائیں کی؟ ہم سب نے, آپ سب نے, جو باہر بیٹھے, جو اندر بیٹھے, جو یہاں, سب نے پریئر کی. اور اس پریئر کا رزلٹ کیا نکلا؟ ان دعاؤں کا رزلٹ کیا نکلا کہ خدا نے میرے بیٹے کے دل کو کھولا کہ پاپا جی ہم اپنی جو زمین ہے, اپنا جو پلاٹ ہے وہ بیچ دیتے. اور یہ گواہی جب تک سانس ہے تب تک چلتی رہے گی. آمین. میری وائف کہہ رہی تھی کہ اب دوبارہ پتہ نہیں کب بنے گا. میں نے کہا دوبارہ کا مجھے نہیں پتا, آسمان پر جو ہے نا وہ فارم ہاؤس بن چکا ہوا ہے. آمین. اور اب جو رزلٹ آئے گا میں بتاؤں, اب اور دعاؤں کی ضرورت ہے, اور بیج کی ضرورت ہے, اور بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے. آپ کی پریئرز, آپ کی دعائیں کسی اور کے دل کو بھی کھول سکتی ہیں, اپنی وہ چیز بیچ سکتا ہے. تو میں کیسے بتاؤں؟ بہت لوگوں نے سونا دیا اپنا. ایک عورت کے لیے اپنا سونا, اپنا زیور دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اسے پتا چلا جب کہ برکت ملتی نہیں ہے, برکت چھیننی پڑتی ہے, برکت کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے, اس نے اپنا سونا دیا. بتھیری بہنوں نے, بتھیرے بھائیوں نے دیا. مجھے ایوری باڈی, ہر کوئی یاد ہے, لوگوں نے لاکھوں روپیہ دیے. کسی نے لاکھ دیا, کسی نے 1.5 لاکھ دیا, کسی نے 50,000 دیا. لیکن اب پھر ڈیسیجن, فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ اب پھر ہم 50,000 لاکھ روپیہ دیں, کیونکہ ابھی بھی 15 لاکھ کی ضرورت. آمین. ہاللیلویا. برکت مانگنا نہیں ہے, برکت کے لیے فائٹ کرنی ہے, جنگ کرنی ہے. اگر چھیننی پڑتی ہے تو چھینو. ہاللیلویا. وہ لے گیا تھا آپ کی برکت کو چھین رہا ہے. آپ کو پتہ ہے, یہ میں بار بار بتا, آپ کی برکت, آپ کے بچوں کی برکت, آپ کے 8 سال کے بچے کی, 10 سال 12 سال کے بچے کی, آپ کے 15 سال 16 سال 22 سال کے بچے کی برکت کوئی اور چھین کے لے کے جا رہا ہے. اور آپ کا بچہ سو رہا ہے, آپ کا بچہ کراٹے مار رہا ہے, آپ کا بچہ ویڈیو گیم دیکھ رہا ہے, آپ کا بچہ گلی میں کھڑے ہو کر لوگوں کے لیے پرابلم ہے, محلے والوں کے لیے پرابلم ہے. اسے بھیجو. اگر اسے نہیں پتا تو مجھے کال کرو, میں اسے بتاؤں گا کس جگہ پر چرچ ہے. 8 نمبر کی آخری اینڈ جو آپ کو ملے گا چرچ گلی کا, وہاں پہ چرچ ہے. آمین. اس لیے
برکت کے لیے فائٹ کرنی پڑتی ہے بھائی صاحب. اور یعقوب شروع سے ہی جب پیدا ہونے والا تھا تب سے وہ فائٹ کر رہا ہے. جب وہ اس دنیا میں آ رہا تھا تب سے وہ فائٹ کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کو یہ بات میں چھوٹے بچے ہیں، میں آپ کو کلیئر میں نہیں بتانا چاہتا، بائبل میں پڑھ لینا. جب پیدائش ہو رہی تھی تو کیا ہو رہا، جب یعقوب اور عیسو کی پیدائش ہو رہی تھی اس وقت بھی وہ فائٹ کر رہا ہے یعقوب. اب فائٹ کرنا بند کر دو، آپ کی برکتیں بند ہو جائیں گی. آپ کو فائٹ کرنی ہے، جنگ ہے. اس وقت جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں نا، وہ سب سے بڑی جنگ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی جنگ نہیں ہے. اور جب بندہ جنگ جیت جاتا ہے نا تو پھر سیلیبریشن ہوتا ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہر بچے کی ویڈیو آ رہی ہے، ایک بچے کی پکچرز ہمارے پاس ہیں، ان تمام بچوں کو زبردست ویلکم کیا جائے گا. آمین. آپ کو دکھایا جائے گا یہ وہ بچہ ہے بھائی صاحب جس کی ہم بات کر رہے ہیں. کئیوں کو لگتا ہے کہ شاید بھائی صاحب ہم نوکری والے بندے ہیں، ہم کیسے آ سکتے ہیں. میں بھی ادھر ہی ہوتا ہوں. جتنے چرچ کے خادم ہیں سارے خادم وہاں پہ ہوتے ہیں، سارے ٹوٹل جتنے مبشر ہیں سارے ادھر ہوتے ہیں، گانے والے سارے ادھر ہوتے ہیں. اس والے حصے کو تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ آؤ، لیکن آپ کی طرف سے پانی بھی نہیں آتا. جی وہ تو لکھا، اس کی ماں نے اس کو اکسایا، اس کو انکرج کیا کہ تو جا ریوٹ میں سے بھیڑ کی بکری کے جو بچے ہیں ان کو لے کر آ اور میں تجھے پتا کر دوں گی. کیا تم اپنی بیٹے کو اکسا نہیں سکتے، اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ آج کی نائٹ میں جو پانی جائے گا، جو لسی جائے گی، جو دودھ بنائی جائے گی، جو کچھ بھی جائے گا، وہ آپ تم بیٹے لے کر جاؤ اور جا کے وہاں پہ سب کو ملاؤ. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہیں آج تک یہ بات، تمہیں یہ راز معلوم ہی نہیں تھا. تمہیں صرف اتنا سکھایا گیا تھا کہ جاؤ پادری صاحب سے جا کے سامنے دعا کرے، یہاں پہ ہاتھ رکھتے، بندے گرتے، کوئی ادھر گرتا ہے کوئی ادھر گرتا ہے، جاؤ جا کے ہاتھ رکھ کے دعا کرو برکت مل جائے گی. نہیں، اب نیا سبق سیکھو کہ کچھ فائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. اس کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا لیکن اس سے پہلے اس نے جنگ لڑی. آمین. اپنے بچوں کو جنگ لڑنا سکھاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، سنڈے خدا کی پریزنس. تمہیں آج جو لگتا ہے نا کہ ہم روکی سوکی کھاتے ہیں، تمہارے بیٹے نے اس بات کو سمجھ لیا سنڈے خدا کی ضرورت برکت کے لیے فائٹ کرنی پڑتی ہے. تم کروڑوں میں کھیلو گے. آمین. شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے ہم نے کس طرح زندگی گزاری ہے، لیکن جب سے سمجھا تب سے خدا ہمارے فائنینس کو، ہماری چیزوں کو بڑھاتا جا رہا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ لاکھوں روپے کا خدا ہمیں چرچ دے گا. آمین. ہاللیلویہ. یہ کوئی نارمل نہیں ہے. پاکستان میں اتنی بڑی چرچ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان میں یہ ایک بڑی چرچ ہوتی ہے. آمین. اس سے بڑی چرچ 10 مرلے، پھر اس سے بڑی، یہ چرچز ہیں لیکن یہ چھوٹی چرچ نہیں ہوگی، بڑی چرچ ہوگی. ایسا اس کے لیے فائٹ کرنی پڑے گی، جنگ کرنی پڑے گی. یہ ہاتھ پہ ہاتھ، یہ کراٹے پہ کراٹا نہیں مارنا پڑے گا، اس سے باہر آنا پڑے گا. یہ وہی لوگ آ رہے ہیں جنہیں پتہ برکت مل رہی ہے. یہ پہلے والے ہی ہیں جو 7 سال پہلے برکت لے رہے تھے، 7 سال بعد بھی اب دوبارہ جو نیکسٹ برکت ہے، یہ 1 مہینہ شاید اور لگ جائے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. چرچ آج موقع ہے، اور یہ موقع عیسو کے پاس بھی تھا، یعقوب کے پاس تھا کہ پہلے کون جاتا ہے. عیسو لیٹ ہو گیا، یعقوب جلدی چلا گیا، برکت وہ لے گیا. بعد میں وہ روتا رہا، وہ پیٹتا رہا، وہ تھڑے مارتا رہا، ہائے میرے باپ میرے لیے برکت نہیں ہے. غصے سے پھر باپ سے لڑا گیا، تو نے جنگ صحیح کری.
چرچ آپ بھی آتے ہیں، ہدیات بھی دیتے ہیں، سارے دیتے ہیں، کوئی زیادہ دے رہا ہے، کوئی تھوڑا دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن جو فائٹ کے ساتھ آتا ہے جیتتا اصل میں وہی ہے۔ ہاللیلویا۔ کچھ پیسے آتے ہیں، کچھ جنگ کرنے آتے ہیں کہ نہیں آج لے کے چھوڑنی ہے بھائی صاحب، آج خالی نہیں آنا، اس مہینے خالی نہیں آنا۔ پرسوں مجھے ایک گروپ میں کسی نے ویڈیو سینڈ کی تھی، میرا دل وہ دل خوشی سے بھرا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا، ایک پروفٹ اپوسٹل جی تھے، ان کا میسیج تھا کہ جو اگست ہے نا یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اگست میں وہ بتا رہے تھے اس سے پہلے جو بھی گزر گیا، اب اگست اور اگست کے بعد برکت 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 ہی ہوگی۔ آمین۔ بتا رہے تھے 26 تک برکت ہی ہوگی، 26 کا پھر بعد میں بتائیں گے۔ میں نے ریسیو کیا، میں نے کہا نہیں، اگست جب انہوں نے کہا تو برکت کا مہینہ ہے، اس کا مطلب چرچ کو بتاؤ، پھر برکت ایسے نہیں، اس کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ آمین۔ شاید جو دو گروپ میں ہیں انہوں نے سنا ہوگا، وہ چھوٹا سا ہے، شاید 30 سیکنڈ کا وہ کلپ تھا۔ تو آپ اس بات کو کے لیے سیریس ہو، اپنے بچوں کو بھی سنجیدہ کرو۔ آج موقع ہے، میں بتا رہا ہوں، آج صرف یہ اور 15 سے 20-25 دن، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اور 30 دن کے بعد تمہیں پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ تم چرچ کی ایک اینٹ بھی لگا سکو، کیونکہ وہاں پہ ہم اپنے مستری نہیں لگائیں گے، وہاں پہ پھر دے دیا جائے گا، بناؤ، پلسٹر کرو، پینٹ کرو، سب کچھ کرو۔ آمین۔ موقع ہے، ایک ماں کے پاس موقع ہے، ربکا کے پاس موقع ہے، اپنے بیٹے یعقوب کو تیار کرے کہ جا برکت چھین کے لا اپنے حصے کی۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے مین آف گاڈ ہیں نا، ان کے پیچھے ان کی مدرز کے ہاتھ ہیں، ان کی ماں کے ہاتھ ہیں، انہوں نے ان کی ماں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے، اپنے بچوں کو ریڈی کیا ہے۔ تمہارا وہاں پہ گھوم کے آنا اور ایک پتھر کو بٹھا کے وہاں پہ رکھنا، تمہیں معلوم نہیں ہے تم نے کیا کر دیا۔ میں اپنے بھائی کو بتا رہا تھا، ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہہ رہا بھائی صاحب کہیں ہم نے جانا تھا، اسی مہینے ہم جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا بھائی صاحب فلاں بھائی کو لیتے ہیں۔ میں کہا یار تو میرے ساتھ چل، کہتا بھائی صاحب بس ہی انہیں گار سے بندے ہیں۔ میں نے کہا جو تو کر رہے نا مجھے معلوم نہیں ہے، میرے دل سے نکلا، پھر میں نے پھر ریلیز کیا، میں نے نکالا اپنے دل کے اندر سے وہ جو برکت کا جو بمبار تھا۔ میں نے کہا آج جو تو کر رہے یہ 5 مرلے کو تو صرف سیٹ کر ہے، آسمان پہ تیرے لیے ایک بڑا فارم ہاؤس، ایک بڑا بنگلہ خدا تیار کر رہے ہیں۔ آمین۔ اسے آپ کو بتاؤ، آپ صرف ایک چھوٹی سی جگہ کو ریڈی کرو، خدا تمہارے لیے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں بھائی ناصر کے لیے۔ یہ 25,000 پہلے بھی 50,000 ان کی طرف سے آیا تھا، مجھے ایک یاد ہے، اتنا ہی تھا بچپن 5 منٹ بعد کن کی طرف سے؟ انکل اسحاق کی طرف سے، یہ بھی 15-20,000 ہے۔ آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں ہے، اپنے برکت چھینی پڑتی ہے، ایسے نہیں ملتی۔ اور مجھے وہ دن یاد ہے جب میرے اسپرچل فادر کی چرچ بن رہی تھی، میرے پاس خدا کے گھر میں دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی، اور ہم گھر میں آ کے رویا کرتے تھے، خداوند تیرا گھر بن رہے اور ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ ہم بڑا روتے تھے، خدا نے ہماری دعاؤں کو سنا، اور پھر خدا نے جب ہمیں خدا کے گھر کے لیے پیسہ دینے کے لیے پھر پیسہ دیا، تو خدا نے کہا اپنا گھر اب بیچ۔ آمین۔ مجھے اس وقت بڑا رونا آتا تھا، میں بہت روتا تھا۔ رونا اس لیے آتا تھا کہ میں نے جو دیا تھا انہوں نے لیا نہیں تھا۔ میرے پاس ایک موبائل تھا، وہ 5-6 ہزار کا موبائل تھا، میں نے دیا، انہوں نے مجھے 1 ہفتے کے بعد پھر واپس کر دیا۔ کہتے نہیں آپ خادم ہیں، کوئی رابطہ شابطہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا قبول ہو گیا ہے، میں کہا نہیں، یہ میرے پاس واپس ہے، یہ قبول نہیں ہوا، میں پھر کچھ کروں گا جب خدا نے چاہا۔ آمین۔
اس لیے فائٹ کرنی پڑتی ہے بھائی صاحب، آپ کو جنگ کرنا سیکھنا ہے. آمین. ایسے ہاتھ پہ ہاتھ، آپ یعقوب ہو یا عیسیٰ ہو، یہ آپ ڈیسائیڈ کر لو. اگر یعقوب ہو تو پھر جنگ کرنا سیکھو، عیسیٰ ہو تو پھر تمہاری برکت کوئی اور، پھر تیار ہو جاؤ. جڑے حالات ہیں پھر یہ والی کوئی کھول لگا جائے، وہ کھو تو رہے، وہ چھین رہے تمہاری برکت، کیونکہ تمہارا بیٹا سوتا ہے اور کسی اور کا بیٹا آ کے وہاں پہ گہتی بیل سے چلا دے. کیا اس کی ماں کو ترس نہیں آتا اپنے بچے پہ؟ حالانکہ وہ میں ایک بہن کو جانتا ہوں، کیا نام تھا اس کا، وہ جو چھوٹے چھوٹے 2-3 بھائی آتے ہیں، سہیل کے بچے. ہاں، حالانکہ اس گھر میں مرد بھی نہیں ہے، ان کی آپس میں کوئی ناراضگی ہے میاں بیوی کی. وہ عورت گھر میں اکیلی ہوتی ہے 10-11 بجے تک، چھوٹے چھوٹے 6-7 سال کے بچے ہیں، وہ گھر میں 10-11 بجے جاتے ہیں، ویٹ کر رہتے ہیں کب وہ ٹیم آئے. ہم بھی کیا کرتے ہوں گے آپ کے لحاظ سے؟ کل میں آج جو ویڈیو سینڈ کروں گا، میں صرف بچوں کی ویڈیو سینڈ کروں گا، آپ دیکھنا کیسے بچے کام کریں. یہ جوش ہے، یہ پاک روح کا جوش ہے، جو یہ بیداری ہے. سب بیداری وہ ہوتی ہے آپ جو کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر سیم پیسہ کوئی کرے تو اس کو کہتے ہیں بیداری. ہاللیلویا. جیسے آپ کریں ویسا کوئی کرنا شروع کر دے، دوسری چرچ، اس سے دوسری چرچ، اس کو بولتے ہیں بیداری. تو بیداری لے کر آئیں گے، لیکن بیدار ہونا پڑے گا پہلے. فائٹ یو، آپ ایک فوجی ہو، آپ ایک جوان ہو، ٹائم تک جو کھانے پا. اس لیے ضروری ہے اپنے اندر کے انر کو چینج کرو، فائٹ کے لیے تیار ہو. آمین. سو خدا برکت دے. آئیے خدا کے شکر.